بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 385 ملاحظہ فرمائیں۔ تعداد ازدواج کی طرح گودام رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ موسی نے کہا 2 4 6 جتنے وہ چاہیں رکھ سکتے ہیں، صرف ماری پور یا منگو پیر سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، یعنی ٹرک پر نظر رکھی جائے اور جو اسے لے جانے کے لیے آئے ہم اس کے ساتھ ہو لیں کہ میری قسمت کے جی چاہے جہاں لے جائے۔ موسی نے پھر گانا شروع کر دیا۔ کچھ ساز ایسے ہوتے ہیں، میں نے کہا، پتہ نہیں چلتا کہ آواز کدھر سے نکل رہی ہے۔ یہ تنبورا بھی ایسا ہی ہے، خالد نے مجھ سے اتفاق کیا۔ رات 11 بجے اگر تنبورا خالی ہوگا تو اس میں ایسی ہی آواز نکلے گی۔ موسی نے بولا، تو نے میرے دل کی کہی بلکہ پیٹ کی کہی۔ میں نے کہا، کیا ہمارا پائلٹ کہیں سٹاپ اوور کرے گا؟ ہاں کرنا تو چاہیے، آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ موسی نے بولا، پہلے تھانے دار تھا تو کیا ہوا، بھوکا تو وہ بھی ہے۔ اگر اس نے فرض کو بھوک پر ترجیح دی اور چلتا گیا تو کیا بھوکے پیٹ مزدوری کریں گے؟ غالب نے کہا، اسے کہو کہ رکے۔ کیسے کہوں؟ موسی نے بولا، آگے اتنا شور ہے اور اتنی بلندی سے کون سنتا ہے؟ فغان درویش، ہم درویش کو پائلٹ کے کان تک پہنچا سکتے ہیں۔ غالب نے کہا۔ محسن ٹرک پر کیبن کے قریب ہو کر چکا اور ہم نے اس کا ایک پیر پکڑ لیا۔ آہستہ آہستہ ہم ڈھیل دیتے گئے اور محسن الٹا لٹکا ہوا نیچے کی طرف بڑھتا گیا۔ اس نے چیخ کے کہا، ابے سابق تھانے دار، اور پھر کہہ کا مار کے ہنسا۔ ٹرک تھوڑا سا لہرایا۔ میرا خیال ہے کہ اکرام شیخ اپنے کان کے قریب یہ نعرہ سن کے اچھلا ہوگا، اور پھر ایک سر کو معلق دیکھ کر پھر محسن نے شور مچانا شروع کیا کہ اسے اوپر کھینچا جائے۔ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے، میں نے کہا، اوپر جگہ نہیں ہے۔ غالب نے کہا، ویسے بھی تم اچھے لگ رہے ہو اس پوز میں، دنیا کو نئے زاویے سے دیکھنے میں بھی لطف آ رہا ہوگا۔ محسن غالب کو کوسنے اور چلانے لگا، الٹی کھوپڑی کے، زیادہ شور کیا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ غالب نے کہا، اچھا پکڑے رہو میرے پیر۔ محسن بولا، بلکہ میرے تلوے چاٹو۔ ٹرک رک گیا، سامنے چراغا سا ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اکرام شیخ نے ہمیں نیچے اتر کر ڈانٹنا شروع کیا۔ خواہ مخواہ سب کو متوجہ کرو گے۔ سب کو؟ سامنے ایک چائے خانہ ہے، اکرام شیخ بولا۔ اس نے محسن کو اتار لیا۔ جہاں یہ چراغاں ہو رہا ہے، میں نے حیران ہو کر کہا، یہ تو مجھے کوئی 6 سٹار ہوٹل لگتا ہے، یہ آئل ریفائنری ہے۔ وہ بولا، شاید اسی کے ملازم یہاں نائٹ شفٹ کے لیے آتے جاتے ہوئے چائے پیتے ہوں گے۔ اکرام شیخ کا خیال درست تھا، اسی ایک کمرے کے کیفے ڈی روڈ سائیڈ میں سب کچھ تھا سوائے کھانے کے۔ مجبوراً ہم نے بیکری کی مختلف مصنوعات چبائیں۔ ان کے نام جدا تھے اور شکل و صورت دیکھ کے نہیں رکھے گئے تھے۔ مثلا جسے کیک رس کا خطاب ملا تھا، اس میں نہ کیک تھا نہ رس، ذائقہ سب کا ایک سا تھا۔ اس غذا پر ہم نے بہت سا گرم مشروب انڈیلا، جسے چائے سمجھنا مشکل تھا، مگر وقت بڑا بے رحم استاد ہے جو سمجھا دیتا ہے کہ جہاں کچھ نہ ہو وہاں کیا اچھا اور کیا برا۔ ریسٹورنٹ کا مجہول سا مالک ہماری بے مقصد گفتگو اور بے وجہ ہنسی پر حیران تھا۔ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اس نے سوچ کر پوچھا۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، اچھے کام بھی اور برے کام بھی، محسن نے کہا۔ اس وقت ٹرک لے کر ادھر کہاں جا رہے ہو آدھی رات کو؟ وہ بولا، کسی نے بلایا ہے۔ محسن شرما کے بولا، صاف بتانا چاچا کو۔ غالب نے کہا، اسے بلایا ہے ایک لڑکی نے ملاقات کے لیے۔ بوڑھا دم بخود رہ گیا۔ اس وقت؟ اور تم لوگ؟ ہم اس کے باڈی گارڈ ہیں۔ میں نے کہا، راستہ ذرا خطرناک ہے نا؟ بیچارہ ڈرتا تھا۔ مگر وہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ نہیں، وہ بہت سیانی ہے۔ میں نے کہا، وہ اس کو لے کر نکل جائے گی دبئی کی طرف۔ ہم تو بس سی آف کرنے جا رہے ہیں، اکرام شیخ نے کہا۔ واپسی میں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کا باپ بڑا ظالم ہے، کئی بار اسے گولی مار چکا ہے۔ کئی بار؟ بوڑھے نے مشکوک لہجے میں کہا۔ ہاں، نشانہ ذرا خراب ہے اس لیے یہ بچ گیا، دوسرے مارے گئے۔ خالد نے کہا، جو اس کے ساتھ تھے۔ تم بیوقوف بنا رہے ہو مجھے؟ بوڑھا خفا ہو گیا۔ تم تو مجھے اسمگلر لگتے ہو۔ واہ چاچا، میں نے کہا، تم تو بہت سمجھدار ہو۔ ہم واقعی اسمگلر ہیں، میں نے کہا۔ اس ٹرک میں سونا بھرا ہوا ہے، محسن نے کہا۔ لوگے؟ 2 روپے سیر، میں نے کہا۔ ہم بوڑھے کو زیادہ ناراض کر کے رخصت ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بوڑھا اور بے وقوف بھی لگتا تھا، لیکن وہ ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں سے وہ آتے جاتے ہر ٹرک کو دیکھتا تھا، اور شاید جانتا تھا کہ اس وقت ادھر جانے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ بوڑھا مروا نہ دے، غالب نے کہا۔ شک ہو گیا تھا اسے۔ اس کے پاس کیا ٹیلی فون تھا؟ میں نے کہا۔ وہ کسی کو کیسی اطلاع دے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اگر وہ جانتا ہے کہ اس وقت اسمگلر ادھر جاتے ہیں، محسن بولا، تو یہ بات بھی وہ اچھی طرح سمجھتا ہوگا کہ اسمگلر کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ان سے روز دشمنی مول دیتا تو کب کا یہاں سے اٹھ چکا ہوتا۔ اس کا بے ضرر ہونا ہی اس کے وجود کی ضمانت ہے۔
سب جانتے ہوں گے کہ بوڑھا خبتی ہے مگر اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ ہاں آخر اسے ہوٹل بھی تو چلانا ہے۔ باقی سفر ایسے کٹا کہ خود مجھے سمت کا اندازہ نہ رہا۔ آگے اکرام شیخ پائلٹ کے فرائض انجام دے رہا تھا تو راجہ نیویگیٹر کے، وہ اس کی ہدایت کے مطابق راستہ اختیار کر رہا تھا۔ اب سمندر کے قریب کا ثبوت ہوا کی مہک دیتی تھی اور اس سمندری ہوا میں نمی کا تناسب بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سمندر کے پھنکارنے کی گونج بھی سنائی دینے لگی۔ جھٹکوں سے ہمارا برا حال تھا۔ ٹرک کے پہیے ریت پر آگے بڑھتے تھے تو پیچھے گہری نالیاں بناتے تھے اور انجن کو زیادہ زور لگانا پڑتا تھا۔ راجہ نے کہا تو تھا کہ یہ جگہ محفوظ ہے مگر ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک باحفاظت سفر کا اختتام نہ ہو جائے۔ یہ علاقہ اسمگلروں کا آپریشنل ایریا تھا، جہاں چھاپے بھی مارے جاتے ہوں گے، چھاپے مارنے کے ڈرامے بھی کیے جاتے ہوں گے، پولیس مقابلے بھی منعقد ہوتے ہوں گے۔ ابھی کیا معلوم وہ لانچ والا بھروسے کے قابل تھا یا نہیں، وہ ڈبل ایجنٹ بھی تو ہو سکتا تھا، ادھر پارٹی سے بات کرے ادھر پولیس کو مطلع کر دے۔ بلاخر ٹرک رک گیا اور ہم جو سمندر کی موجوں پر بکھری ہوئی چاندنی سے روشن لہروں کے کھیل میں گم تھے چونک کر نیچے اترے۔ ہمارے دائیں بائیں چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور جب میں نے راجہ کے ساتھ جا کے دیکھا جو سمندر جگہ جگہ ان چٹانوں کے اندر تک پہنچ رہا تھا، موجیں جاگ اڑاتی آتی تھی اور چٹانوں کے خلا میں بھر جاتی تھی۔ ایک نسبتاً بلند چٹان پر رک کے راجہ نے سیٹی بجائی۔ اپنی 2 انگلیاں منہ میں ڈال کے، یہ مہارت کا کام تھا جو میں نہیں کر سکتا تھا۔ جواب میں ویسی ہی سیٹی 2 بار سنائی تھی۔ آ گیا ہے وہ، راجہ نے خوش ہو کر کہا۔ ہم زیادہ دور نہیں ہیں۔ اس نے پھر سیٹی کا سگنل دیا۔ جواب پھر پہلے کی طرح ملا۔ راجہ وقفے وقفے سے بتاتا رہا کہ ہم کس سمت میں ہیں اور جوابی سگنل سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ فاصلہ کم ہونے لگا ہے۔ بلاخر ایک سیاہ سایہ چٹان کی اوٹ سے نکلا اور ہماری طرف آ گیا۔ ہمیں ٹرک کو مزید آدھا میل آگے لے جانا پڑا۔ لانچ لانے والا مکرانی ہماری رہنمائی کے لیے آگے پیدل چلتا گیا۔ ہم بھی پیدل چل رہے تھے کیونکہ ٹرک کی رفتار بہت کم تھی۔ ٹرک اب راجہ چلا رہا تھا، میں اور اکرام شیخ ٹرک کے دائیں بائیں 50 گز پیچھے چل رہے تھے۔ محسن اور غالب اتنے ہی فاصلے سے دوسری طرف تھے اور ہم سے بھی 50 گز دور تھے۔ ریت پر چلنا ایک دشوار کام تھا۔ ریوالور ہم سب کے ہاتھوں میں تھے۔ ذہنی طور پر ہم سب ہر قسم کی صورت حالات سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اس وقت اچانک حاجی کے گرگے آ جاتے یا پولیس نمودار ہو جاتی تو ہم سب کا رد عمل یکساں ہوتا۔ ہم وہیں ریت پر گر جاتے اور فائر کھول دیتے۔ ہمارا نشانہ ٹرک ہوتا۔ ظاہر اس کے بعد ہماری جنگ ختم ہو جاتی کیونکہ ہم ہی ختم ہو جاتے، مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ راجہ نے انتخاب میں غلطی نہیں کی تھی۔ وہ مکرانی قابل اعتبار تھا۔ زیادہ خوشی ہمیں اس وقت ہوئی جب ہم نے لانچ کو 2 چٹانوں کے درمیان پایا۔ ٹرک سے اس کا فاصلہ 100 گز بھی نہ تھا۔ اس کے دونوں طرف چٹانوں کا سلسلہ ایک محفوظ حصار فراہم کرتا تھا۔ ٹرک سے پہلا کریٹ اتار کے میں نے لانچ تک کا فاصلہ 5 منٹ میں طے کیا۔ اس وزن کے ساتھ مجھے یہ فاصلہ واقعی 2 فرلانگ کا لگا۔ اگر فاصلہ 2 فرلانگ ہوتا تو شاید مجھے 2 میل لگتا۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹرک سے کریٹ اتارنا، کندھے پر لاد کے جانا اور پھر لانچ پر آنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن لانچ پر قدم رکھتے ہی مجھے خوشگوار حیرت کا سامنا ہوا۔ یہ ہماری لانچ تھی۔ راجہ، میں نے خوشی سے چلا کر کہا، یہ تو وہی لانچ ہے، ہماری لانچ۔ راجہ دانت نکالنے لگا۔ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس کی کمر میں مکہ مارا۔ یہ بات تو نے اب تک چھپائی تھی؟ ہاں یار، میں نے سوچا تم کو ایک دم سرپرائز دوں، تم کو دوہری خوشی حاصل ہو۔ وہ بولا۔ سلا کیا ملا؟ 2 مکے، تو مجھے 4 مار لینا۔ میں نے کہا، مگر یہ بتا کہ مجھے بندرگاہ پر دوست محمد مل گیا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے پیچھے آنے کو کہا۔ پہلے تو میں سمجھا نہیں، مگر اس نے چند قدم جا کے پھر پیچھے دیکھا اور بہت واضح انداز میں گردن کے اشارے سے مجھے بلا لیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بہت دور تک گیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے مجھے اپنے ساتھ سنڈاس میں بند کر لیا۔ کس چیز میں بند کر لیا؟ ٹائلٹ، باتھ روم، لیٹرین۔ راجہ نے جلا کر کہا، سب ایک ہی چیز کے نام ہے۔ وہاں اس نے مجھ سے 2 باتیں کہیں، ایک یہ کہ لانچ رات کو کہاں ملے گی، وہ ہماری تلاش میں تھا، اور دوسری بات، میں نے دھڑکتے دل کو سنبھال کر کہا، دوسری بات وہ تو میں بھول گیا۔ راجہ نے معصومیت سے کہا، تیری یاداشت ٹھیک کروں؟ میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ ارے فقیر کو مارتا ہے بدبخت، وہ چلایا۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رابعہ کے بارے میں کچھ کہا ہوگا؟ ہاں کہا تو تھا، وہ گردن ہلا کے بولا، تمہاری زور آزمائی میں دماغ سے نکل گیا، پکڑ کے لاتا ہوں۔ وہ ایک دم بھاگا۔ یہ کیا حرام خوری کر رہے ہو تم دونوں؟ محسن چلانا شروع ہو گیا۔ ایک ہی پھیرے میں مر گئے۔ اکرام شیخ اور غالب ہمارے پاس سے گزرے، ہم دونوں دوڑتے ان کے پاس سے گزر گئے۔
ٹرک کے پاس پہنچ کر میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ محسن بھائی بچاؤ، راجہ چلایا۔ ایک تو میں لانچ واپس لے آیا ہوں، تمہارے والی لانچ۔ ہماری لانچ؟ یہ ہماری لانچ ہے؟ محسن نے ٹرک پر سے چھلانگ ماری۔ وہ کریٹ اتارنے پر مامور تھا۔ ہاں، اور تمہارے یہ چیف کیٹو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ راجہ نے اس کے پیچھے پناہ لے لی۔ میں نے صرف رابعہ کا نام لیا تھا کہ اس پر دورہ پڑ گیا۔ محسن غوطہ مار کے نکل گیا اور راجہ پکڑا گیا۔ استاد، ابھی کتنی بار بولوں کہ رابعہ مزے میں ہے؟ اس نے بولا ہے کہ میری فکر مت کرو۔ راجہ چلانے لگا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ بس یہی کہا ہے؟ اس نے نہیں، دوست محمد نے کہا ہے کہ رابعہ کا فکر نہ کرنا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ ہے کہاں؟ پوچھا تھا بابا، مگر وہ گرم ہو گیا کہ تم کو کیا، ابھی شکل گم کرو، راجہ نے کہا، اور خود گم ہو گیا اپنی شکل کے ساتھ۔ میں نے گہری یاد بھری سانس لی اور پھر کریٹ اٹھا کے چل پڑا۔ تو اس سے اے دشمن جانا، تیرا خیال اچھا ہے، آ تو جاتا ہے مجھے تسلی دینے کے لیے، مگر تسلی صرف خیال سے ممکن ہوتی تو پھر کیا تھا؟ لانچ پہلی بار بھر کے روانہ ہوئی تو صبح کے 3 بجے تھے۔ آدھا ٹرک خالی ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ صرف 2 پھیرے کافی ہوں گے۔ اپنی لانچ واپس مل جانے کے خیال نے سب کو ایسی خوشی دی کہ سب کا حوصلہ 2 چند ہو گیا تھا۔ پہلے راؤنڈ میں راجہ کے سوا سب ساتھ رہ گئے۔ راجہ ٹرک پر موجود تھا۔ تقریباً 2 میل کا فاصلہ ہم نے 20 منٹ میں طے کیا۔ پھر میں نے مکرانی ناخدا سے کہا کہ وہ 1 فرلانگ کے دائرے میں واپسی کا چکر شروع کرے۔ وقفے وقفے سے ہم سب کریٹ پانی میں گراتے گئے۔ ہر بار پانی اچھلتا تھا تو ہمارے کپڑے بھیگ جاتے تھے اور چینٹے منہ پر آتے تھے، مگر یہ کھیل بڑا دلچسپ تھا۔ واپسی کے سفر کا 1 میل پورا ہونے تک ہم نے لانچ کو خالی کر دیا تھا۔ اسلحے کا یہ سارا ذخیرہ سمندر میں 1 میل کے دائرے میں پھیل گیا تھا اور سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے راؤنڈ میں ٹرک کا باقی سامان ہم نے تھوڑے سے مختلف زاویے پر چلتے ہوئے سپرد آب کیا اور واپس لوٹے تو صبح کے 4:30 بج چکے تھے۔ مکرانی نے ہمیں بتایا کہ لانچ اسی جگہ رہے گی اور وہ ہر رات یہاں ملے گی۔ ہم نے اسے دوستوں کی طرح ہاتھ ملایا اور واپس ہوئے۔ واپسی میں ہم پھر انہی مقامات سے گزرے تو ایک بار پھر فتح مندی کے مسرت آمیز غرور میں مبتلا تھے۔ ہم نے تباہ کن اسلحے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونک کے یوں غائب کیا تھا کہ اسے وہ ابھی تک زمین آسمان کے درمیان تلاش کر رہے تھے، جبکہ ان کا مال سمندر نگل چکا تھا۔ ان کے لیے مالی نقصان کے علاوہ اپنے مقصد کے حصول میں ناکامی کا صدمہ الگ تھا۔ نہ جانے کہاں تقریب کار اس کھیپ کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے، امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ بہت جلد ایک اور کامیابی حاصل کریں گے، ایک اور محب وطن عوام کی بستی کا نشان مٹا دیں گے، ایک اور شاعرہ کو کاٹ دیں گے یا وطن پرست افواج کے خلاف ایک مورچہ فتح کر لیں گے۔ لیکن اب کچھ نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اسلحہ کہاں پہنچتا، مگر ہم اندازہ کر سکتے تھے کہ اتنے بڑے ڈھیر کتنی انسانی زندگیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم انہیں بچا لیں۔ سینکڑوں بچوں کی یتیمی، سینکڑوں عورتوں کی بیوگی، سینکڑوں ماؤں کے سینے کی مامتا اور سینکڑوں جوان بیٹوں کی زندگی جو والدین کے بڑھاپے کی لاٹھی تھی، موت کے منحوس سایوں سے محفوظ ہو گئی تھی۔ صبح کاذب کے اجالے میں ہم محمود آباد سے گزرے، جہاں جی عبداللہ اینڈ کمپنی کا ٹرک ڈرائیور کی لاش کے ساتھ موجود تھا۔ کیا اس ٹرک کو اسی جگہ چھوڑنا ٹھیک ہوگا؟ محسن بولا۔ کیا حرج ہے؟ میں نے کہا۔ کیا ہم اس پر کیسے نگاہ رکھیں گے؟ محسن نے کہا۔ اس کے علاوہ کسی نے لاش دیکھ لی تو معاملہ پولیس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ یہ تو ٹھیک ہے، غالب نے کہا۔ ابھی کچھ دیر میں دھوپ نکلے گی تو دوپہر تک لاش کی بو خود سب کو متوجہ کرے گی۔ چلو پھر اسے لے چلتے ہیں، میں نے کہا۔ لاش کو کہیں اور ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسے پولیس لے جائے اور انہیں بھی پتہ چل جائے حاجی کی اولاد کو۔ تم مجھے اتار دو۔ میں نے ٹرک سٹارٹ کیا تو غالب دوڑتا ہوا آیا اور میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں ٹرک آگے پیچھے چلنے لگے۔ کل تم نے ایک بات کی تھی، غالب نے کہا۔ میرا خیال ہے کل سارا دن میں بولتا رہا تھا، بہت سی باتیں کی تھی۔ نازو کی اور میرے بارے میں تھانے دار نے کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے افسوس ہے دوست، اسی رائے بہت خراب ہے تمہارے بارے میں۔ تم نازو کا خیال چھوڑ دو، کسی اور سے دل لگاؤ، مثلاً رابعہ سے۔ وہ بولا۔ نہیں، اچھے نیک کاموں میں دل لگاؤ، عاقبت کی فکر کرو، یہ عشق تمہارے بس کی بات نہیں، میں نے کہا۔ تمہارا سالہ تھانے دار بھی یہی کہتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا؟ فرض کرو وہ جیز میں ایک اسٹریچر، بیساکھی اور ویل چیئر سب کچھ دے، تب بھی کیا ہوگا؟ اس کی چند شرائط ہیں۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ ایک تو تم بلیک بیلٹ لے لو، میں نے کہا۔ وہ 5-7 کی ملتی ہے، کالے رنگ کی بیلٹ پہلے تھی میرے پاس۔ پھر یہ کہ تم کسی ہڈیوں کے ڈاکٹر سے کانٹریکٹ کر لو، ماہانہ یا فی درجن ہڈیوں کی بنیاد پر، میں نے کہا۔ یا اپنی ساری ہڈیاں شادی سے پہلے نکلوا دو، کیچوے کی طرح ہو جاؤ۔
بس یا کچھ اور؟ یہ شرط تو نہیں ہے کہ بیوی کو ہاتھ بھی مت لگانا۔ میں ہنسنے لگا، نہیں یہ شرط نہیں ہے، بس تو پھر باقی سب شرائط مجھے منظور ہیں، غالب نے کہا اور منہ پر ہاتھ رکھ کے ایسی آواز نکالی جیسی کسان اپنے کھیتوں سے جانور بھگانے کے لیے نکالتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا سالہ کس کے عشق میں مبتلا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، وہ مونی پر مر مٹا ہے۔ کمال ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ بھائی جب چاند نکلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے۔ دیکھ وہ اگلی پارٹی کیا سگنل دے رہی ہے۔ آگے والے ٹرک میں سے محسن ہاتھ ہلا کے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے ٹرک کو سائیڈ میں روک لیا۔ سڑک پر اب ٹریفک رواں ہو گیا تھا، اسٹریٹ لائٹ بجھ گئی تھی اور مشرق کے افق پر سنہرا اجالا پھیل رہا تھا۔ اس ٹرک کو ہم ساتھ لے جائیں گے، محسن نے کہا۔ کہاں لے جائیں گے؟ وہیں جہاں اب ہمیں رہنا ہے، جہاں رات کو راجہ صاحب خواتین کو چھوڑ کر آئے تھے، محسن نے کہا۔ تم اب لاش کو کہیں گرا دو، موقع دے کر ہم ذرا آگے جا کے انتظار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اتر کر پیچھے جاتے ہوئے کہا۔ تم چلو، فاصلہ زیادہ مت رکھنا، مجھے تو راستے بھی معلوم نہیں۔ اگلے موڑ پر میں نے ڈرائیور کی لاش کو پلک جھپکنے میں اٹھایا اور باہر گرا دیا۔ یہ سڑک ویران تو نہیں تھی، مگر پیچھے مجھے دوسری کوئی گاڑی نظر نہ آئی تو میں نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا۔ ڈرائیونگ اب غالب کر رہا تھا، اسے میرے اشارے پر اسپیڈ بڑھا دی۔ آگے والے ٹرک پر نظر رکھے ہوئے ہم جب پھر رکے تو سورج کافی اوپر آ گیا تھا۔ یہ کوئی نئی آباد ہونے والی بستی تھی۔ ٹرک اس دیوار سے لگا کے روک دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، اکرام شیخ نے سر نکال کر کہا۔ میں نے اس زیر تعمیر گھر کو دیکھا جس کی تعمیر کا کام نہ جانے کب سے رکا ہوا تھا۔ غالب نے ٹرک اس کے سامنے کھڑا کر دیا تو میں کود کر نیچے اتر گیا۔ میں نے چابیاں ٹرک میں لگی چھوڑ دی اور آگے والے ٹرک پر سوار ہو گئے ہم۔ ٹرک سیدھا گیا اور پھر گھوم کے واپس آیا اور ایک خالی پلاٹ پر ٹھہر گیا۔ کیا یہ ہم وہیں نہیں آ گئے؟ میں نے کہا۔ ہاں بس ایک گلی کا فرق ہے، اکرام شیخ بولا۔ براہ راست ہم 20 سے گزر کے 1 منٹ میں بھی یہاں آ سکتے تھے، راجہ نے کہا، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے۔ وہ شاید 9-10 مرلے کا مکان تھا۔ راجہ نے میرے اندازے کی تصحیح کی اور بتایا کہ یہ 200 مربع گز کا مکان ہے، یہاں مرلے اور کنال نہیں چلتے، گویا یہ 8 مرلے پر بنا ہوا ہے۔ میں اپنی بات پر قائم رہا۔ یہ مکان دیکھنے میں کوٹھی لگتا تھا، اس کا نقشہ باہر سے بہت خوبصورت تھا اور یہ بظاہر نو تعمیر شدہ مکان تھا۔ ہم ایک بہت بڑے پھاٹک سے گزر کے اندر داخل ہوئے۔ یہ پورچ کا گیٹ تھا اور ہماری کار اندر بہت محفوظ کھڑی ہوئی تھی۔ پورچ کی چھت کے اوپر ایک اوپن ٹیرس یا گیلری سی بنی ہوئی تھی۔ اندر 3 کمرے یا بیڈ روم تھے، سب میں میوزک فلور تھا اور ہر ایک کا رنگ بھی جدا تھا، مگر وہ سب خالی پڑے ہوئے تھے۔ وال لائٹس کا ڈیزائن سب جگہ ایک سا تھا۔ چوتھا بڑا کمرہ ڈرائنگ روم تھا جس کے وسط میں ایک چھوٹا سا فانوس تھا اور اس کے دونوں طرف 2 پنکھے آویزاں تھے۔ چاروں دیواروں پر جو لائٹس تھی ان کا اور فانوس کا ڈیزائن بھی باقی گھر کی لائٹ جیسا ہی تھا۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ میں نے پورا گھر دیکھ لینے کے بعد کہا۔ کون دونوں؟ راجہ معصوم بن گیا۔ آپ کی چھوٹی اور بڑی باجی، میں نے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اکلوتا تھا، اب اکلوتا بھی نہیں رہنا چاہتا شاید۔ موسی نے اسے پکڑ لیا۔ بول کیسے بتائے گا؟ 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے۔ راجہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ پیاز 200 منگوا لینا، احتیاطاً کم نہ پڑ جائیں۔ میں پہلے پیاز کھاؤں گا، ہم پہلے جوتے کھلائیں گے، میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ناظور مونی کہاں ہے؟ وہ اچھا، وہ تو سامنے والے گھر میں ہے۔ یہ بات پوچھ رہے تھے تم؟ راجہ نے کہا۔ آرام سے پوچھ لیتے شرفا کی طرح۔ سامنے وہاں کون ہے؟ موسی نے اسے چھوڑ دیا۔ مجھے کیا معلوم؟ پھر وہ اکڑ گیا۔ ہوں گی ان کی یا تمہاری کوئی خالہ پھوپھی، ابھی تم سب کے میں کے سسرال والوں کو کہاں جانتا ہوں۔ اس بار میں نے راجہ کو یوں دبوچ لیا کہ اس کی گردن میری بغل میں پھنس گئی۔ محسن سب کے بارے میں بتا دے اسے۔ محسن نے اس کی بغل میں گدگدی شروع کی۔ ایک تو یہ ہے میری خالہ ممانی، دوسری میری ممانی کی خالہ اور ان کی بیٹی بیائی گئی سکندر کی پھوپھی کے بیٹے سے۔ راجہ اچھلتا رہا اور چلاتا رہا، ابے مر گیا، چھوڑ دو مجھے بھوت کے بچوں، اور ہنستے ہنستے وہ چیخیں بھی مارتا رہا۔ ارے بتاتا ہوں یار، کیا مصیبت ہے یہ، پڑوس کے لوگ کیا کہیں گے کہ کون پاگل آ گئے ہیں۔ غالب نے خفگی سے کہا۔ اتنی چیخو پکار سنیں گے تو آ جائیں گے پوچھنے۔ اکرام نے بھی کہا، آتے ہی اتنا ہنگامہ۔ میں نے راجہ کو چھوڑ دیا، یہ خود جواب دے گا آنے والوں کو۔ راجہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، کوئی نہیں آئے گا یہاں، فکر مت کرو، یہاں بھوت رہتے ہیں ہم سے بھی پہلے۔ پھر بکواس؟ نہیں، وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کاسیب زدہ مکان ہے، سارے علاقے میں مشہور ہے، اس لیے خالی پڑا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں جب ناظور مونی کو لے کر آیا تھا تو سامنے سے ایک بڑی بی نے سر نکال کے دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ ہم کون ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ شریف لوگ ہیں اور کرایہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شریف نظر تو آ رہے ہو،
مگر بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے تو کوئی دوسرا مکان لے لو، کرائے پر بہت مکان ملتے ہیں یہاں، تم سستا دیکھ کے لے رہے ہو، اصل بات تمہیں معلوم نہیں۔ چنانچہ مونی اور نازو کو میں نے ان کے ساتھ بھیج دیا کہ اصل بات معلوم کر لیں، اور خود واپس چلا گیا۔ انہیں وہیں چھوڑ کے آ گئے تھے۔ میں نے کہا اور کیا کرتے؟ بڑی بی نے خود کہا کہ میاں تم جاؤ، باقی سامان لے آؤ، بچیاں یہیں رہیں گی۔ بچیاں؟ میں نے تن سے کہا بڑی بی کو صرف 2 بچیاں ہی اتنی اچھی کیوں لگی، اور تم سے کہہ دیا کہ دفع ہو جاؤ؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی 2 بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہوں، اور اللہ نے گھر بیٹھے بھیج دیا۔ چلو یار پہلے باقی مکان دیکھ لو، اکرام شیخ نے کہا، پھر بلوائیں گے انہیں بھی۔ ہم سب زینے کے راستے اوپر گئے۔ پوری چھت پر صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے میں بھی کچھ نہیں تھا، باہر کے رخ کھلنے والی کھڑکی میں شیشہ لگا ہوا تھا، اور شیشے سے دیکھنے پر گرد و نواح کا سارا علاقہ نظر آتا تھا۔ ہمارا ٹرک کوئی 200 گز دور کھڑا ہوا تھا۔ یہ آصیب کا چکر کیا ہے؟ غالب نے کہا۔ ایسے چکر ہر جگہ ہوتے ہیں، راجہ نے کہا۔ معلوم نہیں کیسے یہ مکان بدنام ہو گیا، نہ اسے کوئی خریدتا ہے نہ کرائے پر لیتا ہے۔ آج تو یہ ہے کہ ساتھ والے گھر میں بھی کوئی نہیں رہتا۔ دائیں طرف والا مکان 2 مہینے سے خالی ہے، بائیں طرف ابھی چند دن پہلے کوئی آیا ہے، مگر وہ بھی جانے کی سوچ رہا ہے۔ اس کی بیوی ڈرتی ہے۔ کون ہے؟ کوئی سرکاری ملازم ہے، پشاور سے ٹرانسفر ہو کر آیا ہے۔ سرسری سی ملاقات ہوئی تھی، راجہ نے کہا۔ بہت پریشان تھا۔ چلو اس سے ملتے ہیں، میں نے کہا۔ اسے سمجھاتے ہیں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ہمارا پڑوسی الفت خان بہت نیک اور مہمان نواز آدمی ثابت ہوا۔ اس نے ہمیں خاصی خفت کے ساتھ اس کمرے میں بٹھایا جس میں صرف 2 کرسیاں تھیں اور ایک دری بچھی ہوئی تھی۔ غریب آدمی ہوں جی، وہ بولا، فرنیچر ابھی خریدا نہیں ہے۔ ہم سب جوتے اتار کے اطمینان سے دری پر بیٹھ گئے۔ میں فرش پر پیر پھیلا کے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہم خود غریب آدمی ہیں اور زمین کو ترجیح دیتے ہیں، موسی نے کہا۔ ویسے بھی فرنیچر کا خلوص سے کوئی تعلق نہیں، غالب نے کہا۔ ہماری باتوں نے اسے کچھ مطمئن کر دیا۔ اپنی گھر والی کو اس نے دروازے سے جھانک کر چائے بنانے کا حکم دیا اور پھر خود بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ آپ لوگوں کے آنے سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ میں تو اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ نوکری چھوڑتا اور کیا کرتا، واپس جا کے کیا کرتا، یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ بات کیا ہے جی، عورت ذات کی عقل، وہ بولا۔ ابھی جب میں تبدیل ہو کے آیا تو 1 مہینہ پھرتا رہا۔ اعلیٰ مان اتنا کرایہ مکان کا کہ ساری تنخواہ دے کے بھی ایسا مکان نہ ملتا۔ 1 کمرے کا مکان لینا بھی مشکل تھا، آدھی تنخواہ نکل جاتی۔ اللہ نے سبب بنایا تو یہ مکان ملا، صرف 100 روپیہ کرایہ۔ میں نے پہلے تو شکر کیا، پھر میرے کو شک پڑا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو مالک مکان بولا کہ خان صاحب، بات صاف یہ ہے کہ پڑوس کے گھر میں جن بھوت ہیں۔ میں نے کہا کہ اس گھر میں تو نہیں ہے نا؟ وہ بولا کہ کیا کروں، جو کرایہ دار آتا ہے اسے لوگ ڈرا دیتے ہیں، باتیں سنا کر۔ میں نے کہا کہ آپ خود کیوں نہیں رہتے ادھر؟ وہ کہنے لگا کہ میری بیوی بھی تو عورت ہے، کہتی ہے کہ میرے بچوں کو اور مجھے معاف کرو، خود جا کے رہو وہاں۔ مالک مکان نے کہا کہ 100 روپے کرایہ نہیں ہے، کرایہ تو 500 ہوتا، مگر خالی مکان کا میں کیا کروں؟ اس کے لیے کوئی چوکیدار رکھوں تو 100 روپے پلے سے دوں؟ بس جی، میں نے کہا کہ آپ بے غم ہو جاؤ، ہم رہیں گے ادھر، کوئی کچھ بھی کہے ہم کسی جن بوت سے نہیں ڈرتے، کلمہ گو مسلمان ہے۔ ابھی اس کا بیان جاری ہی تھا کہ اندر والا دروازہ بجا، اس کے ساتھ چوڑیوں کی جھنکار سی آئی۔ الفت خان اٹھا اور چائے کی ٹرے لے کر واپس آ گیا۔ ابھی جناب میں پشاور گیا اور اپنی بیوی کو ادھر لایا تو میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا کہ کراچی میں کتنے کرائے ہیں اور یہ مکان سستا کیوں ملا ہے۔ میں نے تو کہا کہ کراچی بہت اچھی جگہ ہے، مکان بہت اچھے ہیں اور کرائے بہت کم ہے، لیکن جناب یہ جھوٹ 2 دن بھی نہیں چلا۔ وہ چائے بناتے ہوئے مسکرانے لگا۔ ادھر ادھر کی عورتوں نے میری بیوی کو سب بتا دیا کہ ساتھ والے مکان میں جنات ہیں، بدروہیں ہیں اور بھوت ہے، اور معلوم نہیں کیا کس سے کہانی سنائے۔ بس جی، اس نے تو رونا شروع کر دیا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ یہ سب باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی کہ سارا محلہ پاگل ہے اور تم افلاطون ہو۔ اس کو میں کیسے سمجھاتا، وہ رات کو سوتی نہیں، خواہ مخواہ ڈرتی ہے، چیخیں مارتی ہیں۔ مجھے تو ڈر تھا، میں نے ضد کی اور زبردستی کی تو وہ پاگل ہو جائے گی۔ آپ چائے پیو نا جی۔ ہاں پی رہے ہیں، میں نے کہا۔ بس میں نے بولا اسے کہ نیک بخت واپس ٹرانسفر تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا بہت کوشش کی، تب بھی 1-6 مہینے ضرور لگ جائیں گے، آخر کو نوکری ہے، اگر یہاں نہیں رہنا تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں اور ہم واپس پشاور چلے جاتے ہیں، مگر پہلے مجھے یہ تو بتا دو کہ پشاور واپس جا کے کریں گے کیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے ماں باپ کے گھر میں رہوں گا۔ میں نے کہا کہ یہ خیال نکال دو دل سے،
الفت خان پر لعنت، اگر وہ گھر داماد بنے۔ کراچی میں کرائے کا مکان اچھا ہوا تو پھر ساری تنخواہ کے برابر کرایہ ہوتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ کہ کمائیں اور مالک مکان کو دے دیں، خود فاقے کریں گے۔ اور اگر 100-200 کا مکان لینا ہے تو پھر وہ مکان نہیں ہوگا، جھگی ہوگی یا کسی کوارٹر کا ایک کمرہ ہوگا۔ بجلی، گیس، پانی کچھ نہیں، پانی گلی میں سے بھر کے خود لانا، وہ بھی اس وقت جب آئے، لکڑی جلانا اور لالٹین۔ میرا خیال تھا کہ وہ ڈر جائے گی، اتنا شاندار مکان چھوڑ کے جانے کا ارادہ بدل دے گی، مگر جناب وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، ادھر جھگی میں انسان ہوں گے نا، آس پاس جن بھوت تو نہیں ہوں گے، پر اللہ بڑا کارساز ہے، اس نے آپ کو بھیج دیا۔